مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفی و شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوجی یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہیں اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کے لاوارث اور بے مددگار ہو کر چل رہی ہیں۔ فوجی یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین و کربلا پہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تاریخ نے لکھا، بغیر کفن اور دفن 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی لاشیں زمین و کربلا پہ بکھری ہوئی تھیں۔ 13 محرم 61 ہجری کو آس پاس کے لوگوں نے معلوم کیا کہ فوج کا پہرا ختم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر آتے ہیں۔ اس قبیلے کے کچھ عورتیں نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین و کربلا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا ہے، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کو تدفین کرتے ہیں۔ ان مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسے بیٹیوں کے لیے یہ کہہ رہے ہو۔ سنو کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے آل سے محبت کرو، اگر تم لوگ نہیں جاتے تو مت جاؤ، ہم جائیں گے اور رسول اللہ کے نواسوں کو تدفین کریں گے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو وہاں کھڑے کچھ مردوں کی غیرت جاگی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین و کربلا پہنچے۔ ان کا زمین و کربلا پہنچنا تھا تو دیکھتے ہیں کسی کے تن پر سر نہیں، کس کو کس طرح تدفین کریں۔ انہوں نے سوچا بڑا سا ایک کھڈا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنے دیر میں ایک موزے سے ایک گھوڑ سوار آیا۔ وہ سمجھے شاید کوئی سپاہی آیا ہے، وہ پوچھنے لگے، کون ہو تم؟ وہ گھوڑ سوار رو کر کہنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا ہوں، علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملتی تھی، کہیں سے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں لوگوں نے بڑا سا کھڈا کھودا تھا، وہاں دوسری لاشوں کو تدفین کرتے ہیں، اور جگہ کو آج بھی گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ بس سب لاشیں تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا، ایک لاش رہ گئی ہے، یہ دیکھو کوئی بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ تو آپ روتے ہوئے فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ
اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ جب سب جانے لگے تو آپ نے کہا رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا اب تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی جانے لگے ایک بازو نظر آیا، اور تھوڑا آگے بڑھے دوسرا بازو نظر آیا، بس تھوڑا آگے ہی چلنا تھا تو جناب عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ تو جناب غازی عباس کو ایسی جگہ تدفین کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاش 3 دن تک کفن اور تدفین کے بغیر رہی۔